اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب القراءۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے باب ما جاء من نفس عن اخیہ قربتاً کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 324 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو اسامہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن اخیہ قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامت. جس نے اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی، کوئی تکلیف، کوئی غم دور کی، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی بے چینی و تکلیفوں میں کوئی بے چینی، کوئی تکلیف دور فرمائیں گے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرت، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کرے تو اللہ جل شانہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ جل شانہ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اور جو کوئی ایسی راہ چلتا ہے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرتے ہیں. وما قعد قوم فی مسجد یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ ومن ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. اور جو لوگ کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور ان پر رحمت الہی چھا جاتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. ومن ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. اسی طرح کئی حضرات نے یہ روایت اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کی ہے. وروى اثبات بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن ابی صالح عن ابی ہریرہ فذکر بعض هذا الحدیث. اور اثبات بن محمد نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے. انہوں نے پھر اس حدیث کا بعض حصہ ذکر فرمایا. جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک کا جو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اکثر حصہ اس کا ابتدا سے لے کر من نفس عن اخیہ قربتاً سے لے کر سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یہ
مختلف روایات میں ماقبل میں گزر چکا ہے، ابواب العلم وغیرہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے باب کے موضوع کے ساتھ مناسب اس کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ وما قعد قوم فی مسجد یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، یہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کی خاص فضیلت ہے، اور قرآن کا پڑھنا عام ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا، چاہے الفاظ کا سیکھنا ہو، تجوید ہو، تفسیر اور ترجمہ ہو، جو بھی ہو، لیکن سب کا مصداق یہ حدیث مبارک ان سب کا مصداق ہے۔ اور سکینت، اور جو یہاں پر ہوا نزلت علیہم السکینہ، تو اس سے مراد ذہنی سکون اور قلبی اطمینان ہے۔ یہاں پر ایک آخری جملہ جو ذکر ہوا، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ عمل سے اخروی زندگی بنتی ہے۔ اب اگر نیک عمل کرے گا تو آخرت کی زندگی میں مزے کرے گا، وہاں پر بامراد ہوگا، لیکن اگر دنیا میں نیک عمل نہیں کرے گا تو پھر وہاں پر ناکام اور نامراد ہوگا۔ چاہے دنیا میں یہ کتنے بھی اچھے سے اچھے نسب کا کیوں نہ ہو، آخرت میں اس کو اس کا نسب نجات نہیں دے سکتا، کیونکہ آخرت میں انسان کا دار و مدار نیک اعمال پر ہوتا ہے۔ جتنی نیکیاں زیادہ ہوگی، تقوی زیادہ ہوگا، اتنا ہی اونچا مقام ہوگا، ورنہ پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ باب وبه قال حدثنا عبيد بن أسبات بن محمد القرشي قال حدثني أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال، ہمیں روایت کی عبید بن اسبات ابن محمد القرشی نے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، یعنی اسبات ابن محمد القرشی سے، انہوں نے مطرف سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ فی کم اقرأ القرآن، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں کتنے دن میں قرآن کریم ختم کروں؟ قال اختمہ فی شہر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 مہینے میں ختم کرو۔ قلت انی اطیق افضل من ذلک قال اختمہ فی 20، میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ جلدی کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میں زیادہ تلاوت کر سکتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 20 دن میں ختم کرو۔ قلت انی اطیق افضل من ذلک قال اختمہ فی 15، آپ علیہ السلام نے پھر 15 دن کا فرمایا۔ قلت انی اطیق افضل من ذلک قال اختمہ فی 10، میں نے کہا میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 دن میں ختم کرو۔ قلت انی اطیق افضل من ذلک قال اختمہ فی 5، میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 دن میں ختم کرو۔ قلت انی اطیق افضل من ذلک قال فما رخص لی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما رخص لی، کہ اس سے کم کی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت اور اجازت نہیں دی۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، جو استغرب من حدیث ابی بردۃ عن عبداللہ ابن عمرو، وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن عبداللہ ابن عمرو، اور یہ روایت کئی دوسرے طریق سے بھی عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ وروی عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن فی اقل من 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد مروی ہے کہ وہ شخص قرآن کریم نہیں سمجھا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کیا۔ وروی عن عبداللہ ابن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له اقرأ القرآن فی 40، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ 40 دن میں قرآن کریم ختم کرو۔ وقال اسحاق بن ابراہیم ولا نحب للرجل ان یأتی علیہ اکثر من 40 یوما ولم یقرأ القرآن، اسحاق ابن ابراہیم فرماتے ہیں ہم کسی شخص کے لیے اس کے علاوہ یعنی کم از کم 40 دن میں تو ایک قرآن ختم کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اسی کے بارے میں حکم دیا 40 دن میں ختم کرنے کا۔
اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وقال بعض اہل العلم لا يقرأ القرآن فی اقل من 3. اہل علم میں سے بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے. للحدیث الذي روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کی وجہ سے جو آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کو فرمائی. ورخص فیہ بعض اہل العلم، بعض اہل علم حضرات نے اس میں رخصت دی ہے. وروی عن عثمان ابن عفان انہ کان یقرأ القرآن فی رکعۃ یوتر بها، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک رکعت میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. وروی عن سعید بن جبیر انہ قرأ القرآن فی رکعۃ فی الکعبۃ، اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کعبہ شریف میں ایک رات میں پورا قرآن کریم پڑھا. والترتیل فی القراءۃ احب الی اہل العلم، مگر ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھنا یہ اہل علم کو زیادہ محبوب ہے. وبہ قال حدثنا ابو بکر بن ابی النضر البغدادی قال حدثنا علی بن الحسن عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن فضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في 40. هذا حدیث حسن غریب. ہمیں روایت کی ابو بکر ابن ابو النضر البغدادی نے، انہوں نے علی بن الحسن سے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے سماک ابن الفضل سے، انہوں نے وہب ابن منبہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ 40 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرو. یہ حدیث حسن غریب ہے. وقد روى بعضهم عن معمر عن سماک ابن الفضل عن وهب ابن منبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر عبداللہ ابن عمر ان یقرأ القرآن فی 40. بعض حضرات سے یہ مروی ہے، انہوں نے معمر سے، سماک ابن الفضل سے، انہوں نے وہب ابن منبہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ 40 دن میں قرآن کریم ختم کریں. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا الهيثم بن الربيع قال حدثني صالح المري عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی نصر بن علی الجہزمی نے، انہوں نے ہیثم بن الربیع سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں روایت کی صالح المری نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ ابن اوفا سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا قال رجل یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ قال الحال المرتحل. ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحال المرتحل، یعنی وہ مسافر جو دوران سفر کسی منزل میں آرام کے لیے اترے پھر وہاں سے سفر شروع کرے. ھذا حدیث غریب لا نعرفه عن ابن عباس الا من هذا الوجه. یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے. واسنادہ لیس بالقوی، اور اس کی سند بھی قوی نہیں ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا صالح المری عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. اس سند کے ساتھ یہ روایت اسی طرح اس معنی میں ذکر ہے، لیکن اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں ہے. وهذا عندي اصح من حدیث نصر بن علی عن الہیثم بن الربیع. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے نصر ابن علی، اور انہوں نے حیثم ابن الربیع سے جو روایت کی اس سے زیادہ یہ اصح ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا نضر بن شمیل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. هذا حديث حسن صحيح. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے نضر بن شمیل سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے یزید بن عبداللہ ابن الشخیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ وہ شخص قرآن کو نہیں سمجھا جس نے 3 دن سے کم میں اسے ختم کیا. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه. اسی طرح روایت کی ہمیں محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر پہلی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کتنے دنوں میں قرآن کریم ختم کروں. تو یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ قرآن کریم ختم کرنے کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے، کم و بیش وقت میں ختم کر سکتے ہیں. البتہ امت میں ہمیشہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا عمل یہ جاری رہنا چاہیے. دنیا میں بہت سے باہمت لوگ گزرے بھی ہیں، اب بھی موجود ہیں، آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، کہ جو روزانہ ایک ایک قرآن کریم وہ ختم کرتے ہیں، اور یہ ان کا زندگی بھر کا معمول ہے. زندگی بھر کا، یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک ہفتے کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کا معمول ان کا یہی ہے. پورا سال ان کا یہی معمول ہوتا ہے، پوری زندگی یہی معمول رہا ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے کہ اللہ جل شانہ جن کے اوقات میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو ہر قسم کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے، ایک دن میں ختم کرنے والے، 2 میں، 3 میں، 7 میں، 10 میں، 1 مہینے میں، کم میں، زیادہ میں، مختلف قسم کے. تو بہرحال جو قرآن کریم کا پڑھنے کا طریقہ ہے، اس انداز سے اس کی تلاوت کرنا چاہیے کہ انسان اس کو سمجھے. ان روایات میں جو یہاں پر اس باب میں ذکر ہوئی عزیز طلباء کرام، اس میں آپ علیہ السلام نے 3 دن سے کم میں منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے کم میں کوئی بھی قرآن کو ختم نہ کرے. وجہ اس کی آپ علیہ السلام نے یہی فرمائی، لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ وہ شخص قرآن کریم سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم میں ختم کیا. تو اب جب 3 دن سے کم میں ختم کیا تو وہ قرآن کو کیا سمجھا ہوگا، بس پر اس کو پڑھا ہوگا. لیکن بہرحال عزیز طلباء کرام، یہ ہر ایک شخص کے انداز کے اوپر موقوف ہے کہ وہ قرآن کریم کس طرح سے پڑھتا ہے، کس لب و لہجے سے پڑھتا ہے، کس انداز سے پڑھتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لی پہلی روایت میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 دن تک اجازت ملی، اس سے کم میں نہیں. بلکہ آپ علیہ السلام نے بعد میں ان کو فرمایا کہ 40 کے بارے میں، کہ یہ 40 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرو، 40 دن میں. اور یہی وجہ ہے کہ اسحاق ابن راوے اور دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 40 دن میں تو ایک قرآن ختم کرنا ہی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اسی کا حکم دیا ہے. اب بعض اہل علم 3 دن سے کم میں ختم نہ کرنے کو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور بعض اس کی بھی اجازت دے دیتے ہیں. پھر اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ 1 ہی رکعت میں پڑھتے تھے. سعید ابن جبیر نے بیت اللہ شریف میں 1 ہی رکعت میں یہ پڑھی تھی. لیکن عزیز طلباء کرام، ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ اہل علم کو محبوب ہے. ہم نے پہلے بھی فضائل القرآن میں اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ جس طرح دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، اب بھی اسی طرح ٹہر ٹہر کر پڑھ اور جنت کے درجات پر اوپر چڑھ. تو دنیا میں ٹہر کر پڑھنا یہ آخرت کے رفع درجات کے لیے ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے. اس آخری سلائیڈ میں جو روایت آئی کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے، قال الحال المرتحل، حال مرتحل یعنی ایک شخص سے جو منزل پہ اترا پھر وہی سے رخت سفر باندھ کر آگے نکلا، آگے سے سفر شروع کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ ایک شخص قرآن کریم اگر ختم کرتا ہے تو اسی پر بس کر کے یہ نہیں کہ قرآن مجید کو اب اصل ماری میں تالا کیا، نہ، پھر سے دوسرا وہ ختم قرآن کا آغاز کرے، اس کو شروع کرے. تو اسے حال المرتحل کہا گیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، اور اسی کے ساتھ بحمد اللہ تعالی ہمارا
ابواب القراءت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔